معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ حضرات محترم، آج میرا ٹاپک، میرا موضوع، میرا درس ہے عید الفطر۔ عید الفطر کے متعلق کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے، بیان کرنی ہے۔ اس کے متعلق شاعر کیا کہتا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ آؤ کہ سبھی پیار کریں، آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے۔ جذبات کو بیدار کریں کہ عید کا دن ہے۔ کیوں رنج کا اظہار کریں، کیوں رنج کا اظہار کریں، عید کا دن ہے۔ کیوں روح کو بیزار کریں کہ عید کا دن ہے۔ اور اس روز لوگ جو بھائی بھائی میں، بہن بہن میں، پڑوسی پڑوسی میں کس طرح ایک دوسرے سے پھولے ہوئے، ایک دوسرے سے بات چیت بند رکھتے ہیں، لیکن شاعر کیا کہتا ہے، اس روز مناسب نہیں اعداء سے لڑائی، اس روز مناسب نہیں اعداء سے لڑائی، یعنی دشمن سے لڑائی۔ احباب کو سرشار کریں، عید کا دن ہے۔ اس روز مناسب نہیں دشمن سے لڑائی، احباب کو سرشار کریں، عید کا دن ہے۔ مہکائے رگے جان کو خوشبوئے وفا سے، مہکائے رگے جان کو خوشبوئے وفا سے، دل کو گلے گلزار کریں کہ عید کا دن ہے، دل کو گلے گلزار کریں کہ عید کا دن ہے۔ معزز ناظرین اکرام، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ اپنے دھرم کے انوسار، اپنے دھرم کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق عید کا دن مناتے ہیں، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں مذہب اسلام پر کہ ہمارا تہوار، ہمارا عید ہر مذاہب کے لوگوں سے بالکل مختلف ہے، انوکھا البیلا ہے۔ جب دوسرے لوگوں کا تہوار آتا ہے، عید آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے احاطے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جہاں بھائی بہن کا تمیز نہیں رہتا، ماں بیٹے کا امتیاز نہیں رہتا، باپ بیٹی کا، ماں بیٹے کا، ہر ایک اپنے احاطے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھڑکیلے اور رنگ رلیاں منانے والے کپڑے پہنے جاتے ہیں جسے دیکھ کر شیطان بھی شرما جاتا ہے، اور جس مقصد کے تحت کپڑا کو زیب تن کرتے ہیں وہ مقصد ہی فوت ہو جاتی ہے۔ لوگ آہیں بھر کر دیکھتے ہیں۔ افسوس کی بات یہیں تک محدود نہیں، بلکہ رقص و سرور کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں، اور نہ جانے کس طرح سے بے حیائیوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ مے خانے سجائے جاتے ہیں جہاں پر شراب نوشی ہوتی ہے، بیئر بار ہوتا ہے، زنا کے اڈے سجائے جاتے ہیں، اور ہر طرح کے فحش اور عریاں کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ وہاں پر غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ اگر امیر دیکھ لے تو واہ واہی کے داد دے دیتے ہیں، اور اگر کہیں غریب آہیں بھر کر دیکھ لے اس رقص و سرور کی محفل کو جہاں پر میخانے سجائے جاتے ہیں، تو اس کی تو پھر شامت آ جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں مذہب اسلام پر، ہمارا عید دوسروں کی عید سے بالکل مختلف ہے، جہاں پر غریبوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، یتیموں کا دھیان رکھا جاتا ہے، بیواؤں مسکینوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، دوست دوست سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، تم غیروں کی طرح اپنے لباس کو نہ بنا لو۔ تو خصوصی طور پر بہت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت
ہمارا مسلم معاشرہ بھی مغربی تہذیب کو اپنانے میں لگے ہیں، جہاں پر فلمیں پہ ناچنے والے لڑکے اور لڑکیاں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اپنے جسم کی نمائش کر کر پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں عزت و وقار والے باپ کی بیٹیاں اور بیٹے بھی ایسے بھڑکیلے کپڑے پہنتے ہیں جس سے اس کی ستر پوشی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے خودارا مسلمانوں، آپ کپڑا عید پر ضرور خریدیں، لیکن ایسے خریدیں جس سے آپ کی ستر پوشی ہو، جو شریعت کے مطابق ہو۔ آئیے اس کے متعلق کچھ باتیں بیاں کروں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن اپنے بیٹا سے فرماتا ہے، جب عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آپ کے صاحبزادے کیا دیکھتے ہیں کہ پھٹے پرانے قمیص کو زیب تن کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ کر رو پڑے اور کہنے لگے، میرے بیٹا تم ایسے پرانے کپڑے پہنے ہو۔ جب امیر المؤمنین رونے لگے تو بیٹے نے عرض کیا، ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے لال، میرے بیٹے، آج عید کا دن ہے اور تم عید گاہ جا رہے ہو، پڑوس کے لوگ اور دوسرے بچے نئے نئے کپڑے سلائے ہیں اور تم پھٹے پرانے کپڑے میں جا رہے ہو، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لیکن قربان جاؤ اس باپ کے بیٹے پر۔ بیٹے نے کیا جواب دیا مسلمانوں؟ بیٹے نے کہا، ابا حضور رونا تو اسے چاہیے جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، اور جب آپ راضی ہیں تو میرا رب بھی مجھ سے راضی رہے گا انشاءاللہ۔ قربان جاؤ مسلمان۔ پھر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، اور اس کے متعلق حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب منبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ یہ معمول کے خلاف ہے، آپ کبھی آمین نہیں کہتے تھے۔ پھر جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ جب نماز مکمل ہوئی صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، آج کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبرائیل نے فرمایا، جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے بخشش نہ کرائی وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب ذرا سوچو مسلمان، رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور ہم اپنی بخشش نہ کرا پائے، وہی عیاشی، وہی گالی گلوچ، وہی بیہودہ باتیں، اسی طرح جھوٹ چغل خوری جس طرح رمضان سے پہلے کرتے تھے رمضان میں بھی کرتے رہے، لیکن اپنی بخشش اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو جبرائیل امین فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری زنا پر قدم رکھا، جبرائیل نے فرمایا، جسے کہ ماں باپ ہو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ اپنی بخشش اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ پھر جبرائیل نے کہا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ اور اسی طرح 3 مرتبہ 3 الفاظ کو دہراتے رہے اور اللہ کے رسول نے آمین کہتا رہا۔ ذرا سوچو مسلمانوں۔ اس لیے اب آئیے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں کچھ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ گھر کے دروازہ بند ہے اور امیر المؤمنین زار و قطار رو رہے ہیں۔ عید کا دن ہے اور حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں۔ لوگوں نے فرمایا، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یعنی آج عید کا بھی دن ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے۔ جس کے روزے، جس کے نماز بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئے ان کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کے روزے اور نماز اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اس کے لیے وعید کا دن ہے۔
اب مجھے معلوم نہیں کہ میری عبادت بارگاہ خداوند میں قبول ہوئی یا رد ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، وہ صحابی رسول جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جسے جنت کی بشارت دے دی، جسے عشرہ مبشرہ میں شمار کیا گیا، وہ صحابی رسول اس طرح سے رو رہے ہیں۔ ذرا سوچو مسلمانوں، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہمارا دھیان کدھر ہے؟ پورے رمضان کھانے پکانے میں، کپڑے خریدنے میں لگا دیے، اور جب عید کا بھی دن آتا ہے تو ہم کپڑے ہی اوڑھنے پہننے میں لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں خدا کے واسطے مسلمانوں۔ عید کا دن منانے ایسا نہ ہو کہ یہ وعید کا دن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔